بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام راتوں میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے۔ جس طریقے سے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کو قرار دیا گیا ہے اور تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے اور تمام نبیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سردار بنایا ہے اور تمام فرشتوں میں حضرت جبریل امین کو سید الملائکہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالی نے تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے۔ کیسی فضیلت؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کتنا بہتر، اس کی کوئی حد متعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ دوگنی بھی ہو سکتی ہے اور چوگنی اور سوگنی تک کا بھی امکان ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کے مقابلے میں اس کو ثواب زیادہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا بڑا انعام ہے امت محمدیہ کے ساتھ۔ میرے دوستو، آپ اگر 1000 مہینوں کو آپ اگر سالوں میں اگر کنورٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کے تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا اگر کسی نے لیلۃ القدر کو پا گیا اور اس میں عبادت کر لے، اب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ نفلی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور جس نے 83 سال 4 ماہ عبادت کیے ہیں، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس رات میں عبادت کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اس کی وجہ حدیث میں بتلائی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ان عابدوں کا ذکر فرمایا جو سال اپنی زندگی کو عبادت میں گزارا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ تو ہم سے عبادت میں آگے چلے گئے ہیں اس لیے کہ ان کی زندگی لمبی ہوا کرتی تھی اور ہماری زندگی تو 60-70 سال کی ہے، ہم عبادت میں ان سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں امت محمدیہ کو یہ رات عطا کیا ہے اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس رات میں عبادت کر لیں گے تو آپ ان سے بھی عبادتوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، پوری رات جاگ نہیں سکتے، آپ تھکان کی وجہ سے پوری رات مصلی میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو اللہ نے آپ پر زبردستی نہیں کی اور آپ کو یہ نہیں کہا کہ پوری رات جاگے رہیں، بلکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر، اپنی وسعت کے بقدر آپ رات میں جاگ لیں۔ آپ اگر پوری رات عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو 83 سال 4 ماہ کے نفلی عبادتوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے، صرف 1 گھنٹہ عبادت کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گویا آپ کو 9 سال عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ سے اتنا بھی ممکن نہیں ہے بلکہ چند منٹ، یعنی آپ اگر 1 منٹ کریں گے تو اس حساب سے گویا آپ کے نام اعمال میں 55 دن کے نفلی عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ امت محمدیہ کو تحفہ ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے دیں اور اپنی قسمت کو خراب کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس رات سے محروم کر لیا گویا اس نے تمام خیر کے کاموں سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔
اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس لیے اللہ نے اس رات کو ہم سے مخفی رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے یا 25ویں شب ہی شب قدر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے اس بات کے لیے تاکہ لوگ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تلاش میں اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کی طاق راتوں میں جاگ کر اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر اس رات کی فضیلت کو حاصل کر لیں گے، رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے دست کو دراز کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کی بدولت آپ کی مغفرت فرما دیں گے اور آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس آخری عشرے کو کامیاب بنانے میں حتی الامکان کوشش کریں گے، اور جب بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کریں گے اس ناچیز کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد فرما لیں گے۔ مجھے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔